اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسول افإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يريد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يريد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. برادران اسلام، یہ سورہ آل عمران کا 15واں رکوع تھا جو اللہ تبارک تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا. اللہ تبارک تعالیٰ ہمارے کہنے سننے کو قبول فرمائے اپنے فضل و کرم سے. اور یہ سورہ آل عمران مدینہ منورہ میں نازل ہوئی. اس میں ملا جلا مضمون ہے جیسے کہ آپ سماعت فرماتے ہوئے چلے آ رہے ہیں. اور گزشتہ ہفتے 2 ہفتوں سے واقعات جنگ احد آپ کے سامنے پیش کی گئے بذریعہ قرآن. وہ ذہن میں رکھیں، وہ واقعات کو تازہ رکھیں، تب آج کے درس میں اور زیادہ انشاءاللہ العزیز آپ کو سمجھنے کے لیے آسانی ہو. اور اصل چیز جو ہے وہ توحید، اصل چیز توحید ہے اور رسالت توحید کو بتانے کے لیے ہے. اور آخرت جو ہے بنیادی یقین و عمل کا نام ہے کہ جس میں فیصلے ہونا ہے. تو سب سے بڑی چیز جو ہے تو وہ کیا ہے؟ توحید. اور اس توحید کو بتلانے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بہترین بندے جنہیں اللہ نے انتخاب کیا ان کو ہم رسول کہتے ہیں، پیغمبروں کے نام سے یاد کرتے ہیں. تو وہ رسول اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجے. اس لیے بھیجے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ پہچانے، بندے اس کے اور مانے اور توحید پر قائم رہے. بس اللہ ہی ہے اور کوئی کچھ نہیں. یہ ایک خاص پیغام ہے جسے آخر میں آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرما کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کے ذمے بھی یہ خدمت عطا فرمائی کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسے پہلے پیغمبر کام کرتے رہے ہیں ٹھیک اسی طرح سے ہماری توحید کا ڈنکا آپ بجا دیجیے. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکل پڑے میدان کارزار میں اور وہ کام کر دکھایا کہ ساری دنیا اس کے زیر نگی آ گئی. زیر نگی آنے کے بعد یہ توحید دنیا پر چھانے لگی.
اور شیطان کو تو ناگوار گزرنا ہی تھا. وہ اپنی حرکتوں سے کب باز آنے والا ہے؟ اس نے بھی اپنا کام اور تیز کر دیا. اور بہرحال آخرت ہر انسان کے لیے لازم ہے اور وہ آنے والی. اور صحیح پوچھو تو آدمی مر گیا تو اس کا تو اینڈ ہی ہو گیا, اس کی تو آخرت ہو ہی گئی. اس کے بعد اس کو سبحان اللہ کہنے کا بھی موقع نہیں ملنے والا ہے. اس کا مطلب ہے کہ دفتر عمل بند ہو جانے والے. الا یہ کہ ایک رعایت ملتی ہے کہ اگر کوئی اس نے اچھے کام کیے دنیا میں اور وہ چھوڑ کر جا رہا ہے تو وہ ثواب جاریہ کے طور پر اس کو اللہ کے فضل و کرم سے اللہ چاہے گا تو دے گا. تو اصل چیز جو سمجھنے کی ہے وہ توحید. یہ خاص کر کے توحید میں آپ کو اس پر اسٹریس کر کے دباؤ ڈال کر زور دے کر کہہ رہا ہوں تاکہ توحید کا دامن ہم سے نہ چھوٹے, چاہے ساری دنیا چھوٹے. پہلی آیت میں آپ غور فرمائیں, جو شروع ہو رہا ہے تو توحید وہ کیا ہے؟ یوں تو تمام جتنی بھی دنیا میں شرک ہو رہا ہے یا ہو سکتا ہے وہ تو اپنی جگہ ہے, تو توحید کے ساتھ ہی شرک لگا ہوا ہے. اور آدمی بچتے بچاتے چلا آ رہا ہے شرک سے. ایک مقام ایسا آتا ہے کہ جہاں پر انسان غوطہ کھا سکتا ہے اور کھا رہے. ہر جگہ سے بچتے ہوئے چلا آتا ہے, شیطان ایک جگہ بیٹھا ہوا آ کے. جیسے آپ دیکھتے ہیں, ایک مثال ذہن میں آ گئی بر وقت کہ وہ سانپ سیڑھی کا ایک کھیل ہے. آدمی بچاتے چلتے رہتا ہے, چڑھتے رہتا ہے, کامیابی کی سیڑھیاں چڑھتے رہتا ہے. اور وہ جب 99 پہ پہنچتا ہے تو 100 تک نہیں پہنچنے دیتا ہے. ایک شیطان وہاں بیٹھا رہتا ہے, وہ اس کو ڈستا ہے تو واپس 0 پہ لا کے پھینک دیتا ہے. اسی طرح سے انسان بچاتے چڑھتا رہتا ہے سیڑھیاں عمل کی, اور خوب ترقی کرتا اور تقوی والا بنتے جاتا اور متقی بنتا ہے. قریب تھا کہ وہ بس ایک ہی قدم تھا کہ کامیاب ہو جاتا, وہ آخر میں بھی بھڑکانے کے لیے بیٹھا رہتا ہے موت کے دروازے, اور وہاں کوئی اس کے دام میں پھنس گیا تو پھر وہ 0 ہو جاتا. اور پھر وہ چڑھے گا. اب وہ کب چڑھے گا 99 تک, اس کا مطلب اس کی کہانی ختم. تو جب وہ گیٹ جو ہے موت کا وہ وہاں پر بیٹھا رہتا ہے شیطان آخر میں بھڑکانے کے لیے. وہاں سے کوئی گزر گیا تو وہ پار ہو گیا اللہ کے فضل سے, اور وہیں کہیں ٹریپ میں ہو گیا. اللہ ہم کو اور ہمارے ماں باپ کو بچائے, اور کل مومنین مومنات مسلمین مسلمات کو بچائے. وہ سننے کی بات ہے. تو وہاں کوئی پھنس گیا جال میں تو پھر دوبارہ اس کو کہاں موقع ملے گا عمل کرنے. یہ ایک مثال تھی بر وقت اللہ نے ذہن میں ڈال دی. تو ذہن میں رکھے کہ ہر طرف سے آدمی شرک سے بچتا ہوا چلا آ رہا ہے اور توحید پر غالب ہے اللہ کے فضل و کرم سے, اور کام کرتے چلا جا رہا ہے اور وہ توحید سے شرمسار ہو رہا ہے. مگر آخری میں آ کر وہ داؤ سے بچنا ضروری ہے, اور وہ یہ ہے کہ پچھلی قومیں جہاں پر آ کر برباد ہوئی ہے وہ آخری سیڑھی ہے کہ سب طرف سے بچ کر بھی نصرانی جنہیں کرسچن کہا جاتا ہے پھنس گیا کر وہاں پر کہ رسول کوئی خدا بنا ہوا. یہ ہے وہ آخری سیڑھی. سب شرک سے بچ کر وہاں پر آ جاتے. اب رسول ایک ایسی شخصیت ہے کہ جو بہت برگزیدہ بہت اونچے مقام پر ہے, اور لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید بالکل یہ اللہ اور یہ ایسے ہی ایک ہی ہے تقریباً ایک ہی ہے, بہت قریب ہے. ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دھوکہ کھا گئے نصرانی لوگ کہ عیسیٰ علیہ السلام کو جو رسول تھے ان کو بیٹا کراتے ہیں, اور بیٹے کا مطلب یہ کہ بادشاہ کی سیٹ پر جو بیٹھے وہ بادشاہ, خدا کی سیٹ پر جو بیٹھے وہ بس تو خدا مان لیا. اور آج آپ دیکھو کہ پربھو یشو ہی کرتے رہتے ہیں. وہ
اصل جو پربھو ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا نام لیتے ہی نہیں، بھول گئے، ڈال دیا شیطان نے دھوکے میں کہ تم نے رسول کو خدا بنایا۔ یہ ہے توحید کی آخری سیڑھی، شرک سے بچنے کی۔ بہت ذہن میں رکھیں یہ بات۔ اور آج کا درس ایسا ہے کہ یہیں آ کر لوگ اور قومیں دھوکہ کھا رہی ہیں۔ یہودیوں کے ساتھ کیا ہوا؟ وہی معاملہ کہ عزیر کو خدا کا بیٹا قرار دے دیا، یعنی اب اس سیٹ پر معاذ اللہ بادشاہ کا بیٹا بادشاہ، تو پھر خدا کا بیٹا معاذ اللہ۔ اور یہی کام تو ہندوؤں نے کیا، انہوں بیچاروں کو تو سمجھتے ہی نہیں، کئی خدا کا باپ بنا رہے جو ان کے حساب سے، جن کو بھی انہوں نے خدا مان لیا ہے، حالانکہ وہ خدا تو ہے ہی نہیں۔ کسی کو باپ بنا لیا، کسی کو بیٹا بنا لیا، کوئی اس کی بہو ہو گئی، کوئی چاچی پھوپھی ماں باپ ہو گئے۔ یہ کھڑاک پھیلا ہوا اور لوگ گمراہ پر گمراہ ہو رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی مسلمانوں کو بچانا چاہتا ہے کہ کہیں تم ایسا نہ کر بیٹھنا۔ اور اگر غور فرماؤ تو اب کہنے کی کیا بات رہ گئی ہے؟ کیا بات رہ گئی کہنے کی کہ کہہ دیا ہے لوگوں نے؟ تو کہہ دیا لوگوں نے کہ جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم معراج کے لیے گئے، جبریل امین نے جہاں ساتھ چھوڑ دیا، آپ اکیلے ہی چلے جا رہے ہیں، پھر اس مقام پر پہنچے جہاں خدا بزرگ و برتر تھا، اور آپ نے پردہ ہٹایا تو دیکھتے ہیں کہ یہاں بھی یہی، وہاں بھی وہی، یہاں بھی وہی۔ یہ مسلمان، یہ تو یہود اور نصارہ سے بھی بڑھ کر بات کہہ رہے ہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ آخری سیڑھی ہے یہ توحید کی، یہی آ کے آدمی گمراہ ہو گیا تو گیا کام سے۔ یہ تمہید کی روشنی میں آج کا خلاصہ اور درس سماپت ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وما محمد الا رسول، اور نہیں ہے محمد مگر رسول۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وما محمد الا رسول، کہ محمد تو بس ایک رسول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ محمد تو بس ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسول، اور گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول۔ وہ ڈگری اگر کوئی کہے کہ رسول تو سب رسول ہیں، عیسیٰ علیہ السلام رسول، موسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، سب رسول۔ تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تعلق سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ وما محمد الا رسول، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو بس ایک رسول ہے، قد خلت من قبلہ الرسول، گزر چکے ہیں ان سے پہلے بہت سے رسول۔ افإن ماتا، اگر وہ وفات پا جائے، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا وہ قتل ہو جائے تو کیا تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاؤ گے؟ ومن ينقلب علی عقبیہ، اور جو کوئی الٹا پھر گیا اپنی ایڑیوں کے بل، فلن یضر اللہ شیئا، تو وہ اللہ کا کچھ بگاڑ نہیں سکتا۔ یہ بات، یہ واقعہ، اس کو تقویت پہنچانے کے لیے آپ کے سامنے ایک بات رکھتے ہیں کہ جب یہ خبر پھیلی کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ایک کوہرام مچ گیا، ایک عجیب سا ماحول پیدا ہو گیا۔ اس وقت وہ جو منافقین قسم کے لوگ تھے، وہ جو منافقین قسم کے لوگ تھے، انہوں نے کہا کہ اب جب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی وفات ہو گئی ہے تو اب رہ کیا گیا؟ اب
तो वो मक्का वाले हमको मार डालेंगे, लिहाजा अब क्या किया जाए कि वो सब पहुंचे, वो बड़ा रईसुल मुनाफिक अब्दुल्ला बिन उबई कि इसके पास चलो, सब मुनाफिकों का मुस्लिम तो कहलाते हो। वो मुसलमान ने मशवरा किया कि चलो अब्दुल्ला बिन उबई के पास, ताकि उसके जरिए से अबू सुफियान तक बात पहुंचाई जाए कि भाई अभी जो भी गलती हो गई हमसे हो गई, अभी हमको पनाह दिला दो। तो ये मुनाफिक जो था अब्दुल्ला बिन उबई रईसुल मुनाफिक, इसका और अबू सुफियान का बहुत अच्छा था, टाइप था। तो लोगों ने कहा कि इसके जरिए से पनाह मिल जाएगी और फिर वो हमारी मक्का वाले धुलाई नहीं करेंगे, मारेंगे नहीं, काटेंगे नहीं हमको, क्योंकि तादाद से लोग डरते थे। और जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये अफवाह से पहले जैसा कि बनफ्स नफीस मौजूद थे, तो सब में हिम्मत और हौसला कि हमारे साथ तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। मगर जैसे ही ये खबर आई कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो वफात हो गई, और वो वाकया भी आपके ज़हन में होगा कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नंगी शमशीर, बरहना शमशीर लेकर निकल पड़े थे कि अगर आज किसी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो मैं उसका सर कलम कर दूं। दूसरों की क्या बात करते, मगर ये उनका जज्बा मोहब्बत था। अब इससे बड़ी मोहब्बत कोई पेश कर ही नहीं सकता कि जो हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु खलीफा दुम की मोहब्बत के सामने हम सब की मोहब्बत हेज है। इसलिए आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते थे। आपने भी दामन होश छोड़ दिया और नंगी तलवार लेकर ऐसा निकल पड़े कि अगर किसी ने ये खबर दी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस दुनिया से चले गए तो मैं उसको नेस्त नाबूद करके सर कलम कर दूंगा। वो रोब, वो आपका जो जोश और आपकी ताकत सब सहाबा इकराम को मालूम थी, और आपका जो दबदबा था, किसी में हिम्मत ना हुई कि उनका सामना करे कोई और ये बात कह दे। एक शख्स कि जो खलीफा अव्वल है, और अगर दुनिया में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद किसी का मकाम है तो वह है सैयदना अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का। उन्होंने दामन होश नहीं खोया, बल्कि वो पैकरे तौहीद में रचे हुए बसे हुए। ऐसा क्या नहीं कि हजरत उमर के पास तौहीद नहीं थी, मगर इनके पास रिसालत का वो जज्बा था और आपके पास भी था। मगर आप जो कुरान को समझते थे खलीफा अव्वल, आपने पीछे से पकड़ा, आगे से उनको पीछे से पकड़ा हजरत उमर को और कहा कि सुनो कि जो मोहम्मद को खुदा मानते हैं तो वो सुन ले के कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से जा चुके हैं। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यब्क़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, इस रूह जमीन पर हर चीज फना हो जाने वाली है, एक तेरे परवरदिगार की जलील और करीम जात बाकी रहने वाली है। अल्लाह बाकी मिन कुल्ल फानी। हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जो ये बात उन्होंने तो पढ़ी सुनी समझे थे, मगर एक वक्तिया गलबा उन पर आ गया था। आप रोने लगे और तलवार उनके हाथों से छूट गई। क्या हकीकत यही है कि जो फरमाया हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये लोग मुनाफिक किस्म के मुसलमानों ने जब ये खबर सुनी कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात हो गई तो फिर घबरा गए और अब्दुल्ला बिन उबई के पास जाने का मशवरा कर रहे कि वो टाई अप करा दे, कहीं वहां जाकर पनाह मिल जाए हमको, अबू सुफियान के यहाँ के मक्का वाले हम पर चढ़ाई न कर। ऐसा हाल हो गया। इन हालात में अल्लाह तबारक व तआला ने यह आयत नाज़िल फरमाई कि अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो बस एक रसूल है। कद खलत मिन कबली रसूल, गुजर चुके हैं इनसे पहले बहुत से रसूल। अफाइन माता,
پھر کیا جب وہ وفات پا جائے، او قتل انقلبتم علی اعقابکم، یا انہیں قتل کر دیا جائے یا وہ قتل ہو جائے، تو تم پھر جاؤ گے اپنی ایڑیوں کے بل، یعنی تم اسلام سے پھر جاؤ گے، پھر کفر میں چلے جاؤ گے؟ تم ڈرتے ہو مکہ والوں سے، ابو جہل سے اور ابو سفیان وغیرہ سے، کہ تم وہاں پناہ لو گے؟ کیوں؟ اللہ نہیں ہے پناہ لینے کے لیے؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس دنیا میں نہیں اللہ نے اٹھا لیا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب تو ہے، جو تمہارا بھی رب ہے اور ان کا رب ہے اور سب کا رب ہے، تو تمہارا اللہ پہ بھروسہ اٹھ گیا کیا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَمَن يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ، اور جو کوئی پھر جائے گا اسلام سے، اور جو کوئی اللہ سے پھر جائے گا اور اپنی ایڑیوں کے بل پھر جائے گا، پلٹ جائے گا، فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا، تو وہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اللہ کو کہاں پرواہ، چلو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خدا نہیں، خدا نے ان کو رسول بنایا۔ بات یہ بہت زبردست ہے، اللہ بچائے مجھے غلط فہمیوں سے اور لوگوں کو بھی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ یہ سن کر کہیں بہک نہ جائے، لوگ شروع ہو جائیں گے دیکھو وہ گستاخی، ابے یہ قرآن ہے اور اس کی آیتیں چاہے جو دیکھ لے کھول کر اور سمجھے اس کو، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَسَيَجْزِيهِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کا بن کر رہنے والوں کو بدلہ دے گا، جزا دے گا۔ یعنی جو اللہ کا شکر کرے گا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے یہ بات بتلا کر ہم کو شرک سے بچا دیا۔ آخری سیڑھی یہ تھی، یہاں شیطان گمراہ کرتا ہے، پوری قوم کو، کرسچنوں کو گمراہ کر دیا، رسول کو خدا بنا دیا ان لوگوں نے، پوری یہودی قوم گمراہ ہو رہی ہے کہ عزیر کو خدا بنا دیا ان لوگوں نے۔ شیطان نے ایسی پٹی پڑا دی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ بچانا چاہتا ہے مسلمانوں کو کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ ہے، اور اللہ کا بن کر رہنے والے یعنی اللہ کا شکر کرنے والے، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو انسان بنایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو مسلمان بنایا، اللہ تیرا شکر ہے کہ وہ پیغمبر عطا کیا جو کسی کو نہیں عطا کیا، سردار الانبیاء کو، آفتاب رسالت، مہتاب نبوت، تاجدار مدینہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ تو نے ہمارا رسول بنایا، تیرا شکر ہے اور تو نے مومن بنایا، تیرا شکر ہے اور تیرا شکر ہے کہ تو نے ہدایت دی، اللہ تو نے توفیق نماز دی، توفیق روزہ اور زکوٰۃ و حج دی، تو نے مومن بنایا۔ اور جو بھی شکر گزار ہوگا، اللہ کا بندہ بن کر رہے گا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَسَيَجْزِيهِ اللَّهُ الشَّاكِرِينَ، تو اللہ تبارک و تعالیٰ شکر گزاروں کو بہت جلد انعام دے گا، بدلہ دے گا۔ رکت تاری ہو گئی، بات نہیں کرتی۔ یہ آیت دیکھیے نا، اس سے بالکل کانٹیکسٹ میں، ٹچ میں تعلق رکھتی ہے۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُعَجَّلًا، اور کسی شخص کے لائق یہ نہیں ہے کہ وہ مر جائے، اور کسی شخص کے بس میں نہیں ہے کہ وہ خود مر جائے، إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ، بغیر اللہ کی اجازت کے، کتابًا مُعَجَّلًا، جو لکھا ہوا ہے ایک وقت مقررہ۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو سب کا ایک وقت لکھ دیا ہے۔ اب اس میں گھبرانے کی کیا بات ہے؟ اور گھبرائیں گے بھی تو کہاں جائیں گے؟ گھبرا کر کوئی بچ جائے گا؟ اور نہیں گھبرائے گا تو بھی کیا ہوگا؟ تو یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے طے ہے۔ کیا طے ہے؟ موت کا ایک وقت مقرر۔ بات دیکھیے گا
کہ اسلام کی بات تو کوئی کافر بھی کہہ سکتا ہے نا بھائی. آج وہ کیجریوال ایک بات کہتا ہے تو لگتا ہے کہ اس کو اسلام کی یہ بات معلوم ہے, یہ قرآن کا پیغام اس کو معلوم ہے کہ وہ کہتا ہے کہ مجھ کو سیکورٹی کی ضرورت نہیں, بھلے کوئی لوگ دے دیتے سیکورٹی والے کے, اس لیے نہیں ہے کہ اگر میری موت لکھی ہے تو پھر کوئی بچا نہیں سکتا, اور موت نہیں لکھی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا. اتنے باڈی گارڈ تھے اندرا گاندھی کے, انہوں نے مار دیا اس کو, اب کیا کریں گے؟ تو وہ شاید کیجریوال کو قرآن کی بات کسی نے بتائی ہے تو وہ آج کہتا ہے کہ مجھ کو سیکورٹی کی ضرورت نہیں ہے, اگر میرا مالک بچانا چاہے گا تو کوئی نہیں مارے گا, اور اس نے لکھ دی ہے تو کوئی بچا نہیں سکتا ہے. تو ایک کافر بھی مومنانہ بات کہہ سکتے ہیں, اللہ اس کو ایمان دے. اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وما کان لنفس, اور نہیں ہے کسی شخص کے لیے ان تموت, یہ کہ وہ مر جائے, الا باذن اللہ, بغیر اللہ کی اجازت کے, کتاب معجلہ, جو لکھا ہوا ایک وقت مقرر. کوئی صاحب کسی کو مار نہیں سکتا, اور کوئی خود مر بھی نہیں سکتا, کہ کوئی سوچ رہا کہ میں خودکشی کر کے مر جاؤں گا, وہ بھی نہیں کر سکتا ہے. وہ سب وہاں سے وقت لکھا ہوتا ہے, ہیلے روزی اور بہانے, موت کا کوئی بھی بہانہ ہو سکتا ہے. تو پھر اتنی ڈرنے کی کیا ضرورت ہے؟ یہ آیت اس سے ٹچ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر اس دنیا میں نہ رہے تو کیا تم کو یہ مار ڈالیں گے کافر لوگ؟ کیوں؟ وہ تھے تو اللہ نہیں بچا رہا تھا, اور وہ نہیں رہیں گے تو اللہ نہیں بچائے گا. اس لیے کہ سب کا ایک وقت لکھا ہے. اے بزدلو منافقوں, تم ہراس پھیلا ہوئے ہو مومنوں میں اور ڈر رہے ہو. ارے وہ جس کی تم پناہ لے رہے ہو وہ بھی اللہ سے پناہ مانگتا ہے, اور اگر تم اس کی پناہ میں جاتے ہو اور اللہ نے اس کو ہی مار ڈالا تو پھر کس کی پناہ میں جاؤ گے؟ ابو سفیان کو چھوڑ کر پھر کس کی پناہ میں جاؤ گے؟ تو یہ وہ بات ہے کہ اللہ نے فرمایا کہ کسی شخص کے لیے یہ نہیں ہے کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر, اجازت کے بغیر مر جائے. جو لکھا ہوا ہے سب کا ایک وقت مقررہ. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهَا مِنْهَا, اور جو کوئی دنیا کا انعام چاہتا ہے تو ہم اس کو دیں گے اس میں سے. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی چاہت پر ایک بات رکھ دی ہے کہ اگر کوئی شخص اس دنیا ہی کو چاہتا ہے اور ساری زندگی دنیا میں ہی کھپاتا ہے, اور ساری زندگی جو ہے تو دنیا ہی کو مانگتا ہے وہ, کہ بس دنیا کے لیے دوڑ دھوپ صبح سے شام تک, اور دعا بھی کر رہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 2000 فلیٹ ہو جاوے, کھیتی باڑیاں ہو جاوے, خوب بچے ہو جاوے, گھر بار ہو جاوے. تو صبح سے شام تک دنیا مانگ بھی رہا ہے, تو دنیا تو مانگ رہا ہے نا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا, اور جو دنیا کا ثواب چاہتا ہے. ثواب کے معنی آپ لوگ آج نوٹ کر لیں, اسٹوڈنٹ حضرات بھی, نتیجہ عمل. ثواب کے اصل معنی کیا ہے؟ اب اس کا ترجمہ کر لو, عمل کا نتیجہ, یعنی جو عمل کرو گے. اب یہ اچھا برا سے مطلب نہیں, نتیجہ تو جو عمل کرو گے اس کا جو ہے تو بدلہ ملے گا. نتیجہ عمل یعنی عمل کا نتیجہ ظاہر ہوگا ثواب کی شکل میں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا, اور جو کوئی چاہتا ہے دنیا کا ثواب, دنیا کا انعام, دنیا میں بدلہ, نُؤْتِهِ مِنْهَا, تو ہم دیں گے اس کو اس میں سے, یعنی دنیا میں سے دے دیں گے اس کو. وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور اگر جو آخرت کا بدلہ چاہتا ہے تو ہم اس کو بھی دیں گے اس میں سے. اب انسان پر ہے وہ فیصلہ کر لے کہ کیا چاہتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سمجھایا کہ ایسا مانگنا, ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, یہ کس نے سکھایا؟ اللہ ہی نے, کہ اگر تجھ کو مانگنا ہے دنیا اور تجھ کو مانگنا ہے آخرت, تو دو پارٹ کیوں بناتے ہو؟ ایسے بھی مسلمان ہیں جو دنیا ہی مانگ رہے ہیں, نمازیں نہیں پڑھ رہے, صبح سے شام تک کمانے میں ہی لگے, تو اٹ مینس دنیا مانگ رہے ہو. اور ایسے بھی مسلمان ہیں جو نماز پڑھ کر کام دھندا کر کر بھی آخرت مانگتے ہیں. تو یہ دو گروپ کیوں بناتے ہو؟ یہ سب ایک ہی میں کیوں نہیں آ جاتے کہ رب بنا ہے ہمارے رب, آتینا, ہم کو عطا فرما,
فی الدنیا حسنا بہترین دنیا, وفی الآخرت حسنا اور بہترین آخرت, وقینا عذاب النار اور ہم کو آگ سے بچا لے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ عمل مبارک تھا کہ آپ یہ دعا زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے, ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرت حسنا وقینا عذاب النار. تو اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَمَن يُرِدْ ثواب الآخرہ نُؤْتِهِ مِنْهَا, اور جو آخرت کا انعام چاہے گا, ثواب چاہے گا, تو ہم اس کو اس میں سے دیں گے. وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ, اور جو اللہ کا بن کر رہے گا, اور اللہ کا بن کر کون رہتا ہے؟ جو اللہ کا شکر کرتا ہے. وہ کسی دوسرے کا شکر ادا نہیں کرتا, تو گویا وہ اللہ کا بن کر رہا. تو شکر گزار کس کا بندہ ہے؟ اللہ کا. اللہ سے شکر جو بھی کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ بہت جلد, ہمارے لیے بھلے دیر ہو سکتی ہے کہ کب آئے گی آخرت, اللہ کے سامنے تو بہت جلد ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد تم کو دے دے گا انعام. اور سب سے بڑا انعام صاحب کیا ہے؟ مغفرت, اور اس کے بعد وہ کوٹلا لینے کا انعام کا وہ ہے جنت, ہے نا. تو سب سے بڑا جو انعام ہے وہ کیا ہے؟ مغفرت ہے صاحب. اس کے بعد تو تم کو راحت ہی راحت ہے, ہم کو راحت ہی راحت ہے. اللہ ہم کو اور ہمارے ماں باپ کو یہ عطا فرمائے, کل مومنین و مومنات مسلمین و مسلمات کو عطا فرمائے. اب اللہ تبارک تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, قرآن کریم کا معجزہ دیکھیے گا کہ ایک آیت دوسری آیت سے کیسے ملتی ہے. اب اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے وَقَإِن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ, اور کئی نبی جو ہے تو وہ لڑے ہیں. ارے تم کیا بات کر رہے ہو؟ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تم لڑ رہے ہو تو تم انوکھے ہو کیا؟ اس سے پہلے لڑے لوگ, بہت سی قومیں ہیں جو اپنے نبی کے ساتھ جنہوں نے فائٹ کیا, جنگ کیا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَإِن مِّن نَبِيٍّ قَاتَلَ, اور کتنی ہی قومیں ایسی ہیں, کتنے ہی لوگ ایسے ہیں جو نبیوں کے ساتھ لڑے ہیں. مَعَهُ الرِّبِّيُّونَ كَثِيرٌ, اور ان کے ساتھ اللہ والے جو اللہ پر بھروسہ کرتے بہت سے اللہ والے بھی لڑے ہیں. تو صحابہ اکرام جو ہے وہ کون ہے؟ اللہ والے. تو وہ اللہ کے ساتھ, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لڑے نا, مل کر اللہ کے لیے. اس طرح سے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کے حواری لڑے, موسیٰ کے ساتھ ان کے ساتھی لڑے علیہ السلام. باقی بنی اسرائیل نے بعد میں کہا تھا, وہ منافق صفت لوگوں نے, کہ اے موسیٰ جاؤ تم اور تمہارا خدا لڑو, ہم تو بیٹھے رہیں گے. مگر اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے صحابہ اکرام یا اے مومنوں, تم کوئی انوکھا کام نہیں کر رہے ہو, بلکہ بہت سے لوگ ہیں جو اپنے نبیوں کے ساتھ لڑے ہیں. اور اللہ ان کو ربیون کہتا ہے, وہ اللہ والے. بہت سے اللہ والے ہیں جو اللہ پر بھروسہ رکھتے تھے, وہ اپنے نبی کے ساتھ لڑے ہیں. پھر کیسا لڑے؟ فما وہنوا لما اصابهم فی سبیل اللہ, پھر وہ سست نہیں پڑے اس پر جو انہیں تکلیف پہنچی ہے اللہ کی راہ میں. وما ضعفوا, اور نہ وہ کمزور پڑے. وما استکانوا, اور نہ وہ دبے. ایسا لڑا انہوں نے کہ اللہ کی راہ میں کبھی وہ سست نہیں پڑے کہ گھر میں ٹھس گئے, وہ تو جا رہا ہے نا یار, میں چلو تم چلو میں آتا ہوں. اپنے ساتھی بہت سے بولتے کہ چلنے کا ہے, تم چلو نا ہم آ رہے پیچھے. یہ منافقوں کی عادت ہے. ارے پیچھے کیا, آگے چلتا ہے ایمان والا. تم جا رہے ہو, تم سے پہلے میں چلوں گا, ایسا بولنے والا چاہیے. ہر کام تحریک کا جو ہو تو آگے بڑھ کر ہر آدمی کچھ کرے. ہر کام اسلام کا جو ہو وہ آگے بڑھ کر کرے. تو اللہ کے ساتھیوں میں, جو رسول کے ساتھیوں میں تھے, وہ ایسا لڑے کہ پھر کبھی سست نہیں پڑے, اور جو بھی مصیبت اللہ کی راہ میں آئی ان کو نہ وہ کمزور پڑے اور نہ کہیں پر وہ دبے. کس سے ڈر کر کمپرومائز نہیں کی انہوں نے. واللہ یحب الصابرین, اور اللہ تبارک و تعالیٰ دوست رکھتا ہے کس کو؟ ڈٹے رہنے والوں کو, صبر کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ دوست بنا لیتا ہے. صابرین اللہ پسند فرماتا ہے جو بالکل ڈٹے رہے, اینڈ تک, مرے دم تک نماز پڑھیں گے تو پڑھیں, مرے دم تک اسلام کے لیے لڑیں گے تو لڑیں گے. ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے
اپنا دوست بنا لیتا ہے, پسند فرماتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے, یہ سب آیتیں اتری, جب لوگوں نے سنا تو پھر کیا ہوا اس کا رد عمل؟ وما کان قولہم الا قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا فی امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین. پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وما کان قولہم, اور نہیں تھی ان کی بات, نہیں تھا ان کا قول, اور انہوں نے تو یہ کہا الا ان قالوا, بس یہ دعا کی کہ اے ہمارے رب ربنا اغفر لنا, ہمیں بخش دے جو ہم سے غلطی ہو گئی اور یہ باتیں ہم سے نکل رہی تھی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جا چکے, اب ہمارا کیا ہوئے گا؟ کیوں اللہ نہیں ہے کیا زندہ؟ اللہ حی و قیوم نہیں ہے کیا؟ تو پھر اس بات پر جنہوں نے بھی کہا, دعا کی کہ ربنا اغفر لنا ذنوبنا, اے ہمارے رب بخش دے ہم سے ہماری خطاؤں کو, وہ اسرافنا فی امرنا, اور جو زیادتیاں ہوئی ہم سے ہمارے کام میں, زیادتی ہو گئی نا, اسے معاف کر دے. وہ ثبت اقدامنا, اور ثابت رکھ ہمارے قدموں کو, ہمارے قدموں کو ایڑیوں سے پھرنے مت دے, بالکل جما کر رکھ دے ہمارے قدم کو. وہ ثبت اقدامنا, اور جما دے ہمارے قدم کو. وانصرنا علی القوم الکافرین, اور مدد فرما ہماری قوم کافر پر, کافروں کے مقابلے میں اے اللہ ہماری مدد فرما. اس لیے کہ ہم کچھ نہیں کر سکتے, مگر ہم کو کوشش عمل کرنا پڑے گا اور پھر دعا مانگنا پڑے گی. ہم پہلے دعا مانگتے ہیں اور عمل کچھ کرتے نہیں. بہت مار کھا رہے ہیں, مظفر نگر میں مار کھا رہے ہیں, کلیان میں دھلائی ہو رہی, بھیونڈی میں مارے جا رہے, نیلی آسام میں مارے جا رہے, مراد آباد میں مارے جا رہے. یہ اتنے فساد ہوئے کانگریس کے راج میں, اتنے فساد ہوئے بی جے پی کے راج میں, اتنے فساد ہوئے ملائم سنگھ کے راج میں. ارے یہ سب کہنے سے کیا ہوگا, وہ تو کریں گے ہی. تم کیا کر رہے ہو؟ تم کیوں نہیں ایک ہوتے ہو؟ تم کیوں, ہم کیوں ایک نہیں ہوتے ہیں, ایک پلیٹ فارم پر کیوں نہیں آتے ہیں؟ تو جب اگر ہم میں اتفاق اور ایکا ہو جائے گا اور کچھ ہم سوچیں گے اپنے ڈیفنس کی, تو انشاءاللہ خدا کی طرف سے مدد آئے گی. اور جو سچا اور صحیح کام ہے وہ ہم, جو ہندو بھائی ہے, جو کرسچن بھائی ہے, جو یہودی بھائی ہے, ان تک صحیح بات پہنچا دو, بلکہ ہم خود صحیح چلے اور ان تک صحیح پہنچا دے. یہ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں سب ایک دوسرے کے بھائی ہیں, کوئی دشمن نہیں ہے. اگر دشمن ہے تو وہ شیطان ہے, سیٹن ہے, ایول ہے, برائی ہماری دشمن ہے, شیطان ہمارا دشمن ہے. باقی تو سب اللہ کے بندے ہیں. کیا ہندو, کیا مسلمان, کیا عیسائی, کیا دلت, کیا سکھ, کیا پنجابی, یہ سب کے سب اللہ کے بندے ہیں. اور سب کو ایمان کی دعوت پہنچانا مسلمانوں کا کام ہے. لہذا ہم سب ایک ہو کر خدا سے دعا کریں کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمارے قدم جما دے قوم کافر کے مقابلے میں. اور آخری آیت اس درس کی کہ اللہ فرماتا ہے فَآتَاهُمُ اللَّهُ ثَوَابَ الدُّنْيَا وَحُسْنَ ثَوَابِ الْآخِرَةِ, پھر عطا کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو دنیا کا انعام, حکومت دی اللہ تبارک و تعالیٰ نے. بھائی اسٹارٹ کی تاریخ پڑھو تو دنیا میں اللہ نے انعام دیا کہ نہیں. 48 ممالک, پاکستان سے لے کر افغانستان سے لے کر ایران اور عراق اور عربستان اور شام, مصر, جتنے بھی ممالک ہیں, تقریباً 48 ممالک ہے آج. تو یہ سب اللہ کا انعام ہوا کہ نہیں؟ تو انہوں نے کوشش کی تھی جب یہ جا کر اسٹیٹس بنے تھے, ملک بنے تھے, مگر جیسے انہوں نے اپنا کام چھوڑ دیا اور عیاشیوں میں غرق ہو گئے. اور آج بھی مسلمان کی حکومتیں اللہ والی حکومتیں نہیں ہیں, بلکہ وہ میاں بھائیوں کی حکومت ہے. کھا رہے, پی رہے, عیش ہے. اس دنیا میں ان کی حکومتیں شراب عام ہے, جوئے عام ہے, زنا عام ہے. کائے کے مسلمان ہیں. سوچنا چاہیے کہ یہ تمام حکومت کے مسلمانوں کو اور اس کے سربراہوں کو کہ وہ صحیح ٹریک پر آ جائے, ورنہ تباہی کے سوا اور کچھ نہیں ہوگا. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب دعائیں مانگی صحابہ اکرام نے تو فآتاہم اللہ ثواب الدنیا, پھر اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو دنیا کا انعام دیا, وہ حسنہ ثواب الآخرہ, اور آخرت کا بھی اچھا انجام.
اچھا انعام اللہ دے گا. واللہ یحب المحسنین. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کس کو پسند فرماتا ہے؟ احسان کرنے والوں کو. ہم تو احسان کرنا ہی نہیں چاہتے. سب سے بڑا احسان یہ ہے کہ اللہ نے جو کتاب قرآن کریم فرقان حمید سے ہم کو نوازا ہے، یہ اللہ کا احسان ہے. اور احسان سب سے بڑا ہمارے لیے یہ ہے کہ ہم اس کا کام کریں اور اللہ کے دوسرے بندوں تک پہنچا دے. پہلا احسان یہ ہوا کہ اللہ کی کتاب تمام اللہ کے بندوں تک عام کر دی جائے تو اللہ ایسے نیکی کرنے والوں کو پسند فرماتا ہے. وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر اور ہم خوار ہوئے تاریخ قرآن ہو کر، تو وہ لوگ اپنے بغل میں قرآن لے کر نکل پڑے تھے جن کا صحابہ اکرام نام ہے، تو ساری دنیا میں اسلام پھیل گیا. اور ہم لوگ جو ہے وہ بغل میں لے کر چل رہے تھے اور ہم لوگ الماری میں قرآن کو رکھ کر چوم رہے، چاٹ رہے، تعویذ بنا رہے، آیتیں لکھ لکھ کے گھول گھول کر پلا رہے. یہ دین بنا لیا ہم نے اور ہمارے مولویوں نے. اللہ ہم کو صحیح عقل دے، اور تو نے جیسا ان کو عطا کی تھی بہترین دنیا ہم کو بھی عطا کر، اور بہترین آخرت تو نے ان کو عطا کی ہے، تو اللہ ہمیں بھی عطا فرما، ہمارے ماں باپ کو بھی عطا فرما. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین.